بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے اور اسکرین بھی ٹھیک نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل بالکل، تھینک یو۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ المعارج کا مطالعہ شروع کریں گے۔ 70ویں سورہ ہے قرآن پاک کی۔ آج ہم انشاءاللہ اس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اس کی آیتوں کی طرف جانے سے پہلے میں اس کا سیاق و سباق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس کے مخاطبین بھی، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو 2-3 صورتیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی مکہ میں اس کے ابتدائی زمانے کی ہیں۔ تو یہ جو انذار کا مرحلہ ہوتا ہے جس میں رسول اپنے قریبی یا اپنے قبیلے کے لوگوں کو کے سامنے دعوت رکھتے ہیں، یہ اس زمانے کی صورتیں ہیں اور قریش کے سردار پہلے مخاطبین ہیں ان صورتوں کے۔ اس سورہ کا موضوع جو ہے وہ سورہ الحاقہ کی طرح ہی جو لوگ قرآن کے انذار کو جھٹلانے کے نتائج کو بیان کرتی ہے سورہ، اور خاص طور پہ جب یہ قرآن انذار کرتا ہے آخرت کا تو اس کو جو استہزاء کا نشانہ بناتے ہیں، یعنی اس کا مذاق اڑاتے، اور اس عذاب کے لیے جو رسولوں کی قوموں پر آتا ہے اور جو قیامت والے دن آئے گا ان کے لیے جلدی جو مچاتے تھے لوگ، یعنی وہ ایک استہزاء مذاق اڑانے کی سینس میں یہ بولتے تھے کہ یہ عذاب کہاں پہ رہ گیا ہے۔ تو ان کے انجام سے خبردار کرنا اس سورہ کا بنیادی موضوع ہے، اور پھر پیغمبر کو ان کے مقابلے میں صبر کی تلقین کرنا اور انہیں یہ بتانا ہے کہ جنت حسن عمل کی جزا ہے۔ اس سے محروم کوئی شخص خواہ عرب و عجم کے صنادید میں سے کیوں نہ ہو، خدا کی اس ابدی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بنیادی طور پہ موضوع ہے اس پوری سورہ کا۔ ایک یہ کہ جو آخرت کو جھٹلانے، اس کا مذاق اڑانے، اس کی جلدی مچانے والے لوگوں کا انجام، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین، اور یہ بتانا کہ جنت اعمال کے نتیجے میں، حسن اعمال کے نتیجے میں جزا ہے، اور اس میں اس سے محروم کوئی شخص جو ہے، یعنی عمل سے محروم کوئی شخص کہیں کا بھی ہو، اس کی دنیا میں کوئی بھی حیثیت ہو، اس کو جنت میں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ تو یہ اس پوری سورہ کا بنیادی موضوع ہے۔ پچھلی سورہ سے اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ سورہ الحاقہ کی نشستوں میں جو لوگ شامل رہے، اس کا بھی بنیادی طور پہ موضوع اسی قرآن کا آخرت کے انذار کے ارد گرد وہ موضوع اس کا تمام تر اس پہ گھومتا تھا۔ یہ دونوں صورتیں توام ہیں، توام یعنی جوڑا ہے، آپس میں یہ ایک دوسرے کی جوڑا ہے، یعنی دونوں میں تقریباً موضوع ایک ہی طرح ہے، بات ایک ہی انداز سے کی جا رہی ہے، اور ختم بھی تقریباً ایک ہی انداز میں دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ تو سمجھیں کہ دونوں صورتیں کسی نہ کسی طرح ایک ہی موضوع کو بیان کر رہی ہیں۔ تو دونوں کے ظاہری اسلوب میں بھی بڑی مشابہت آپ دیکھیں گے، یعنی جس طرح پچھلی سورہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ قیامت جو ہے وہ شدنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت والوں کا اور جہنم والوں کے حالات بتاتے ہیں، پھر قیامت کے دن کے کچھ نہ کچھ حالات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ الحاقہ جہاں پہ ختم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ خدا کی تسبیح کرو اور صبر کرو، تو یہاں پہ پچھلی سورہ کا اختتام ہوا تھا، اور یہ سورہ بھی اس میں بھی کم و بیش یہی اسلوب اور یہی بات اس سورہ میں بھی بیان ہوگی۔ تو اس لحاظ سے دونوں میں کافی مشابہت ہے دونوں صورتوں میں۔ اب ہم سورہ کی پہلی 8 آیات کی طرف چلتے ہیں، پہلی 7 آیات کی طرف، اور ان کا ترجمہ اور ان کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکة والروح إلیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنة فاصبر صبرا جمیلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ بہت جلدی مچائی ہے ایک جلدی مچانے والے نے،
اس عذاب کے لیے جو ان منکروں پر آ کر رہے گا، اسے کوئی ہٹا نہ سکے گا۔ وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو عروج کے زینوں والا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پیمانوں سے ناپتے اور پھر جلدی مچا دیتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ فرشتے اور روح الامین تمہارے حساب سے 50,000 سال کے برابر ایک دن میں اس کے حضور چڑھ کر پہنچتے ہیں۔ اس لیے اے پیغمبر تم ان کی باتوں پر پورے حسن و وقار کے ساتھ صبر کرو۔ یہ اس کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ پہلی 7 آیات ہیں۔ ہم ان کی تفصیل میں چلتے ہیں کہ سب سے پہلے جو یہ بات بتائی کہ بہت جلدی مچائی ایک جلدی مچانے والے نے، تو اصل میں یہ جو انداز ہے سائل، یعنی جو سوال کا لفظ ہے یہاں پہ سائل یا سال کا، یہاں پہ جس انداز میں بیان ہوا ہے اس میں یہ نظر آتا ہے کہ اس میں استجال، یعنی اس میں جو یہ کسی چیز کا مذاق اڑانے کی سینس میں جب انسان سوال کرتا ہے کہ دیکھو تم نے بڑے عذاب کی بات کی تھی، تو کیا عذاب کسی جگہ پہ درمیان میں کہیں رک کے یعنی کچھ سیر و تفریح کرنے لگ پڑے کہ وہ پہنچ رہا کیوں نہیں ہے؟ جو الفاظ مفسرین نے لکھے کہ یعنی وہ اس انداز میں اس کا استہزاء، اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ تم تو عذاب کا اس طرح بتاتے ہو جیسے اگلے دن کل وہ ہم پر اتر آئے گا، اور لیکن ہم پر ابھی تک وہ اترا نہیں۔ تو وہ اس کے لیے جلدی مچاتے تھے، وہ مذاق اڑانے کے لیے جلدی مچاتے اور کہتے ہیں کہ وہ عذاب کہاں رہ گیا ہے، ابھی تک آیا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ جو جلدی مچانی تھی یہ اصل میں اس عذاب کے لیے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک بھی جس کا انذار کر رہا تھا کہ یا رسول کے ہاتھوں سے بھی عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اس کے لیے جلدی مچاتے تھے۔ تو اس طرح کے سوالات ظاہر ہے کہ تحقیق کے لیے نہیں تھے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے اور عذاب کا مذاق اڑانے کے لیے کیے جاتے تھے۔ یعنی آپ اس میں اس پورے پس منظر کو ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے مکہ میں، اور شروع میں تو بالکل اکیلے اس دعوت کو لے کے اٹھے، اور اس کے ساتھ کچھ ساتھی اس کے بعد ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ اس صورتحال میں جب پورے کا پورا عرب ان کے مخالف تھا، اس وقت جب رسول اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ خدا کی تائید ہے اور میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو ایک دن تمہیں عذاب کا مزہ چکھنا ہے، ایک دن تم مغلوب ہو کر رہو گے۔ اور جیسا کہ قرآن پاک میں بتایا کہ ہم رسول کو ہر حال میں غلبہ دیتے ہیں، تو جب یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے یا چند ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر، کوئی دنیاوی کوئی وسائل ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی اس طرح کا کوئی جاہو جلال یا کوئی ارد گرد کے کوئی دنیاوی اسباب بھی موجود نہیں ہے اس چیز کے لیے کہ جس بات کو وہ بیان کریں کہ ایک دن روم اور کسرا ان کے ہاتھ میں ہوگا، تو اس بات کے جواب میں لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ دیکھو کیسی باتیں کر رہا ہے کہ ہماری اتنی حیثیت ہے پورے عرب میں اور یہ اکیلا کھڑے ہو کے یہ بات کر رہا ہے۔ تو وہ عذاب کا بھی مذاق اڑاتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کو زج بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس عذاب کے لیے جو ان منکروں پر آ کر رہے گا، یعنی وہی بات جو رسول کا انکار کرتے ہیں، ہر حال میں ان پر عذاب آ کر رہتا ہے، وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا۔ جو رسول اور آخرت کو جٹلا رہے ہیں، اور پھر اس عذاب سے کہیں بچاؤ ممکن نہ ہوگا اور اسے کوئی ہٹا نہ سکے گا۔ یعنی اس عذاب کی نوعیت یہ ہوگی جو قیامت میں بھی آئے گا اور اس دنیا میں بھی جو منکروں پر آتا رہا کہ اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یعنی جیسے حضرت نوح کی قوم پہ عذاب آیا تو بس وہ پھر اس طرح کا آتا ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی اس سے بچ نہیں پاتا، یعنی کفار اس سے بالکل بچ نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بچا لیتا ہے۔ پھر اگلی بات یہ بیان کی کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو عروج کے زینوں والا ہے۔ تو یہاں پہ یہ وہی الفاظ ہیں جو کہ سورہ کا نام بھی ہے کہ المعرج، یعنی المعرج کا معنی ہے زینوں اور سیڑھیوں کے معنی میں اس کو بولا جاتا ہے معرج۔ تو یہ بیان کیا کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو عروج کے زینوں والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو وراء الورا ہے، یعنی وہ ہر چیز سے بالا تر ہے، وہ تمام عروجوں سے بھی اوپر، یعنی سے بھی بڑے عروج پر جلوہ افروز ہے۔ اس تک رسائی کے لیے دوسروں کو تو کیا، یعنی باقی لوگ تو اس تک کیا پہنچیں گے جو ملائکہ ہیں۔ یعنی یہ چیز کو جیسے لکھا کہ فرشتے اور روح الامین، تو فرشتے ایک طرح کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے براڈر کیٹیگری بتائی، اور اس کے بعد روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، ایک براڈر کیٹیگری کے بعد ایک اسپیسیفک، اسی کیٹیگری کے اندر ایک اسپیسیفک بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے
ان کا نام لیا. تو یہ بتایا کہ دوسروں کو تو کیا کا ذکر، ملائکہ اور جبریل تک کا یہ حال ہے کہ اسراء کے مراحل طے کرنے کے لیے انہیں 50,000 سال کے برابر کا دن لگتا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اس سے یہ بات تو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم پہلے بھی اس کو کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کسی خاص جگہ میں متعین نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک خاص جگہ پہ موجود ہے، یا ہم یہ کہیں کہ اس کو کسی ایک خاص سپیس کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے. یعنی یہ باتیں سب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں کر سکتے، وہ زمان و مکان سے بالاتر ہے. تو اسی لیے تمام چیزیں جو یہ بیان ہوئی ہیں کہ وہ یہ ہر چیز کو اپنے پیمانوں سے ناپتے اور پھر جلدی بچا دیتے ہیں، انہیں بتاؤ کہ فرشتے اور روح الامین تمہارے حساب سے 50,000 سال کے برابر ایک دن میں اس کے حضور چڑھ کر پہنچتے ہیں. تو اب وہ کیسے پہنچتے ہیں، وہ جو یہ معارج ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، کس طرح کی سیڑھیاں یا کس طرح کے زینے ہیں جن پہ چڑھ کے وہ وہاں تک پہنچتے ہیں، اور یہ 50,000 سال کے برابر دن کا ہونا اور یہ تمام چیزیں، یہ سب کی سب چیزیں امور متشابہات میں سے. تو اس بارے میں ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ ایک ایسی دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ جس کے بارے میں ہم خود اپنی عقل سے کوئی بھی چیز سمجھ نہیں سکتے. تو اس پہ صرف ہمیں ایمان ہی لے کے آنا چاہیے، اس پہ ہمیں اس کی مزید تفصیل کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. تو مقصود ان سے صرف یہ تصور دینا ہے کہ خدا کے معاملات کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو. یعنی کہ ہمیں اپنے معاملات، یعنی جس طرح انسان جلدی مچا دیتا ہے، اس کو اور اللہ تعالیٰ کے معاملات پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے معاملات باقی جگہوں پہ قرآن پاک میں کسی اور جگہ پہ 1,000 دن بھی آیا، 50,000 دن بھی ہے، اور اس میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے کوئی اسپیسیفک نمبر بتانا نہیں ہے، بس یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنے اتنے دنوں کے بھی دن ہوتے ہیں. یعنی 50,000 سال کے برابر کے بھی دن ہیں، 1,000 سال کے برابر بھی دن ہے، اور اس طرح کی تمام چیزیں یعنی موجود ہیں. اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی ہے. یعنی اس کے فوراً بعد جو آیات ہیں وہ یہ کہ اس لیے پیغمبر تم ان کی باتوں پر پورے حسن و وقار کے ساتھ صبر کرو، یہ صبر جمیل کرو. تو یہ جو آیات ہیں، خاص طور پہ جو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اللہ کے ہاں دن 50,000 سال کے برابر بھی ہوتے ہیں، اس کا صبر کے ساتھ، صبر کے کون سے پہلو کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور وہ ہمیں کس طرح سمجھ آتا ہے اس کا تعلق. اور اس میں ایک تو یہ کہ ظاہر جب وہ جو سوال پوچھتے ہیں ان سے تو کہ جی کب آئے گا عذاب، یا چاہے مذاق اڑا رہے ہوں چاہے جیسے بھی، تو جس سوال پوچھا جا رہا ہے اس کے بعد بظاہر تو کوئی جواب نہیں اس کے علاوہ کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی عذاب آئے گا. تو ایک تو اپنی تسلی کے لیے تو صبر رکھو، مطلب جلدی کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وقت میں سارے کام کرے. اپنے لیے بھی صبر کے ظاہر وہ ابھی تو صرف شروع ہوا ہے، خالی ابھی تو معاملہ شروع ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے لوگوں تک میسج پہنچے گا ویسے ویسے لوگوں سمجھ میں آئے گا. بالکل بالکل ایگزیکٹلی. کوئی اور اس میں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اچھا، ویسے یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں دونوں نقطہ نظر بھی موجود ہیں. اس میں انہی آیات کی تشریح میں ایک اور نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو جس دن کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اصل میں قیامت کے دن کا ذکر ہے، چونکہ احادیث میں قیامت کے دن کے بارے میں بھی کہا گیا کہ 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا. اور اس میں ریلیٹیوٹی جو ہے اس کی، یعنی کہ ایمان والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ اسی طرح ہوگا کہ وہ فرض نماز ادا کریں جتنا ٹائم اس میں لگتا ہے، یا کچھ حدیث میں یہ آیا کہ عصر سے مغرب یا ظہر سے عصر سے مغرب کے درمیان جو وقت ہے، جتنا وہ وقت ہے ان کو یہ لگے گا کہ اتنا ہی وقت گزرا. اور جو گناہگار ہوں گے، جو کفار ہوں گے، ان کے لیے یہ دن 50,000 سال کے برابر ہے. تو یہ تو ہم خود بھی اس چیز کا تصور رکھتے ہیں ٹائم کے ریلیٹیو ہونے کا، یعنی کہ اگر آپ کے اوپر مشکل وقت گزرے تو وقت گزرتا ہی نہیں ہے. آپ اچھے دوستوں کی صحبت میں بیٹھے ہو تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگتا. تو یعنی ریلیٹیوٹی تو موجود ہے. تو بس میں سمجھا کہ آپ کو دوسرا نقطہ نظر بھی بتا دو. اگر صبر کے پہلو سے کوئی ایڈ کرنا چاہیں تو
کر سکتے ہیں اس کے، نہیں تو میں پھر اگلی سلائیڈ پہ چلتا ہوں. یعنی اس کا صبر کے ساتھ کیا تعلق ہے. میں اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن میں نے لکھی یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کے دنوں کو اپنے دنوں پر قیاس نہ کرنا، اس کا یعنی اس پوری بات کا صبر سے کیا تعلق ہے. کہ ایک تو ہے کہ یہاں پہ خدا کا ہر وعدہ، اس کی ہر وعید جو ہے وہ شدنی ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا نیکوکاروں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے ساتھ یا کفار کے ساتھ ان کو بتایا کہ جہنم میں ان کو سزا ملے گی، تو وہ تو ہو کر رہے گا. لیکن اس کی بارگاہ بہت بلند ہے، وہ بڑی بلندیوں، بڑے مدارے جو زینوں والا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے کہ انسان جب مشکلوں میں ہوتا ہے، اور بیشتر ہم میں سے سب کو اس چیز سے پالا پڑتا ہے کہ انسان کی جب کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہوتی، یا انسان جب کسی چیز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، تو انسان اس کے دنوں اور سالوں کو اپنے محدود پیمانوں سے ناپنے لگتا ہے. یعنی انسان یہ سوچنے لگ پڑتا ہے کہ یار یہ کیوں چیز جلد از جلد کیوں نہیں ہو رہی میرے ساتھ، یا جو میں چاہتا ہوں مجھے جلد از جلد نہیں مل رہا، کیوں نہیں مل رہا. انسان چاہتا ہے کہ اس کی خواہش وہ خواہش کرے اور ساتھ ہی پوری ہو جائے. یعنی اصلاً انسان کو اگر آپ دیکھیں تو جو اس کا اندر کا نفس ہے وہ جنت کے مطابق ہے اصل میں. یعنی جنت میں کیا ہوگا، آپ جو چیز کی خواہش کریں گے ساتھ ہی آپ کو مل جائے گی. تو انسان اصل میں اس دنیا میں جنت بنانا چاہ رہا ہوتا ہے انسان، لیکن یہ سمجھتا نہیں ہے کہ اس کی یہی تنگ نظری جو ہے اس دنیا کے لحاظ سے. آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تم جو چاہو کہ تمہیں اسی وقت مل جائے گا، لیکن یہاں پہ انسان یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو جو چاہے وہ، یعنی ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. کہ انسان کی یہی تنگ نظری اس کو خدا کے فیصلوں کے بارے میں بے صبرا اور جلد باز بنا دیتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو اپنے ٹائم، اپنی حکمت، اپنے علم کے مطابق اور اپنے مقررہ وقت پر چیزوں کو کریں گے، اور اس میں ان کی حکمت بھی شامل ہوگی، اس میں ان کا علم بھی شامل ہوگا، اس میں ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی بہتری شامل ہوگی اگر ہم اس کا ادراک رکھیں. تو اس میں یہ پہلو بھی نکلتا ہے صبر کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ٹائم ڈفرینٹ انداز میں چل رہا ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک وہ شخص جو کہ ٹرین میں بیٹھا ہے، فار انسٹنس اگر وہ ٹرین میں بیٹھا ہوا تو ایک بوگی میں بیٹھے ہوئے، اب وہ ایک اسٹیشن سے چلا، اب اگلا اسٹیشن اس کو نظر نہیں آ رہا. لیکن یہی جو چیز ہے وہ اگر ایک جہاز میں بیٹھا ہوا بندہ دیکھ رہا ہے تو اس کو دونوں اسٹیشن نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یعنی خدا کے لیے تو اصل میں ٹائم اسپیس کی کوئی کنسٹرینٹ نہیں ہے. تو وہ جانتا ہوتا ہے کہ اس کو میں نے کس وقت پہ وہ چیز دینی ہے. کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کوئی کسی اور چیز کا انتظار کر رہا ہے، کوئی کسی اور معاملے میں بے صبرا پن شو کر رہا ہے، تو اس کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وقت جو ہے وہ اپنے حساب سے، اس کی حکمت، اس کے علم اور اس کے مقررہ وقت پر چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ انسان عام طور پہ چونکہ وہ جلد باز ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو بولا کہ وہ بے صبرا ہے، تو وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے. تو ہر چند خدا کی بارگاہ بہت بلند ہے. اس میں اب ایک اور چیز یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کی بارگاہ بہت بلند ہے. وہ تمام خلق سے وراء الورا ہے، لیکن وہ ساتھ ہی ہر شخص کی شہرگ سے بھی قریب ہے. یعنی وہ بے شک اس کی بارگاہ بہت بلند ہے، وہاں تک ہر ایک کی رسائی ممکن نہیں ہے، لیکن وہ ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے. یعنی اس کا علم جو ہے وہ ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے. تو صبر کا یہ بہت اہم پہلو ہے. اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر جمیل کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے کی. اس لیے اے پیغمبر فصبر صبرا جمیلا، یہ لفظ ہم اپنی عام زندگیوں میں بھی بہت عام طور پہ جب ہم کسی کے ہاں کوئی وفات ہو جاتی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو صبر جمیل عطا کرے، یا ہم اللہ تعالیٰ سے صبر جمیل کی بھی دعا کرتے ہیں. تو اصل میں صبر جمیل کا مطلب ہے کہ خوبصورتی اور وقار کے ساتھ صبر کرنا. یعنی کہ نہ تو انسان دل شکستہ ہو اور مایوس ہو. یعنی کہ ہم کسی پریشانی کے وقت پہ یا کسی مشکل وقت میں ہم عام طور پہ دل شکستہ ہو جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار نہیں، یہ معاملہ نہیں بنے گا اب، یا یہ کوئی چیز جو ہم چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگی، یا اس میں کوئی رکاوٹیں آ جائیں گی، یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہمارے دل پہ غلبہ پا لیتی ہیں. اور نہ کوئی عاجلانہ قدم اٹھاؤ. یعنی عاجلانہ یعنی کوئی جلدی میں کوئی قدم نہ اٹھانا، اور نہ اپنے موقف میں کوئی کمزوری پیدا ہونے دینا. یعنی یہ ہے اصل میں، یہ قرآن پاک میں ڈفرینٹ مقامات پہ یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ صبر جمیل اصل میں ہے کیا.
کہ نہ انسان دل شکستہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، مایوس نہ ہو اصل میں، نہ کوئی عاجلانہ قدم اٹھائے، یعنی جلدی میں کوئی قدم نہ اٹھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے موقف میں کوئی کمزوری نہ پیدا ہونے دے، یعنی یہ نہ کرے کہ جلدی میں یا مشکل حالات میں مایوس ہو یا اپنے موقف کو بدل لیں، جس حق پہ جس سچ پہ وہ کھڑا ہے اس کو بدل لے۔ تو صبر جمیل اصل میں یہ ہے کہ انسان خوبصورتی اور وقار کے ساتھ صبر کرے، یہ نہ ہو کہ مثال کے طور پر اس پہ کوئی مشکل آئی ہے تو وہ نیچے گرا پڑا، وہ ہر وقت شکوے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، لوگوں سے شکوے کر رہا ہے، اور وہ ہر وقت کوئی جلد از جلد کوئی قدم اٹھانا چاہتا ہے، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسی صورتحال میں مثال کے طور پر سوسائڈ کرتے ہیں، تو اس کو بھی کفر اصل میں اس لیے کہا گیا ہے، یا خودکشی کو کفر اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ اصل میں اس کا مطلب ہے کہ انسان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ کوئی ہستی ایسی بھی ہے جو کہ حالات کو بدل سکتی ہے، تو وہ مایوسی اصل میں کفر اسی لیے ہے، کیونکہ اس سے انسان اصل میں عملاً خدا کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ ہے اصل میں وہ صبر جمیل جس کی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی، اور آخر میں یہ بیان کیا کہ یہ اس کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اس سے بہت قریب دیکھ رہے ہیں، یعنی صاحب بصیرت جو ہیں وہ اصل میں اللہ کی روشنی سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کی روشنی کیا؟ یعنی وہ اسی صبر سے، اسی صبر جمیل سے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اسی حکمت سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی ہے اس سے ان کو دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی نظر بہت محدود ہے، اس وجہ سے یہ اس عذاب کو جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے بہت دور خیال کر رہے ہیں، حالانکہ ہم اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں، اور دراصل دیکھنا ہمارا دیکھنا ہے۔ تو یہاں پہ وہی بات جو میں نے ٹرین کی مثال بھی پہلے دی کہ ماضی، حال و مستقبل آنے واحد میں اللہ کے سامنے موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو ماضی، حال و مستقبل کو ایک وقت میں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے لیے ماضی ہے، ہمارے لیے حال ہے، ہمارے لیے مستقبل ہے، لیکن اللہ کے سامنے تو تینوں چیزیں موجود ہیں۔ تو اس دن جب وہ دن آئے گا تو آنکھوں پر جو پٹی ہے انسان کے وہ کھل جائے گی، اور ہر شخص دیکھ لے گا کہ جس چیز کو وہ بہت دور سمجھا تھا وہ نہایت قریب نکلی اصل۔ تو یہ وہ صورتحال، اس میں میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ جیسے کووڈ کے معاملے میں بہت سارے لوگوں نے اس کو بہت دور خیال کیا، یہ سمجھا کہ یہ کوئی سازش ہے یا کوئی اصل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس وقت تک جب تک ان کے اپنے گھر میں کووڈ نہیں آیا۔ ویسے مثال کے لیے دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، تو جب تک ان کے گھر آیا تو ان کو سمجھ آیا کہ ہاں یہ تو اصل میں سچی چیز ہے، یہ تو ہوتی ہے۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں 8 سے 14 نمبر آیت میں، انشاءاللہ ہم اگلے 5-8 منٹ میں ان کو ختم کر لیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤتيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه۔ ساتھ میں یہ جو 13ویں آیت کا آخری لفظ ہے اس کو دوبارہ مجھے بتا دیں ذرا، یہ آپ نہیں آپ نے مجھے اصل میں نہیں، میں اس لیے پوچھا کہ مجھے مشکل لگ رہا ہے لفظ، تو میں چاہ رہا تھا کہ مجھے تلفظ میرا ٹھیک ہو جائے۔ دوبارہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفصیلتہ التی تؤوی، تووی، ٹھیک صحیح، تھینک یو تووی۔ یہ بھی دیکھیں گے یہاں اور اس کے بعد آخرت میں بھی، اس دن جب آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دنی ہوئی اون کی طرح ہوں گے، اور کوئی سچا دوست بھی اس وقت اپنے کسی دوست کو نہ پوچھے گا، اس کے باوجود کہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان کو جو اس سے پناہ دیتا رہا، اور روئے زمین کے ہر شخص کو فدیے میں دے دے، پھر اپنے آپ کو اس سے چھڑا لے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ایک تصویر کھینچی ہے کہ کس طرح قیامت کا جو عذاب ہے یا قیامت کی جو ہولناکی ہے وہ کیا ہوگی۔ آپ جانتے ہیں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی سرخی کا ذکر کیا ہے کہ اس دن آسمان سرخ کھال کی طرح ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی اصل میں اسی چیز کو بیان کیا کہ مقصود آسمان کی رنگت کو تیل کی سرخ سیاہی مائل تلچھٹ سے تشبیہ دینا ہوگا، یعنی اس وقت آسمان بالکل یعنی اس کلر کا ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد
یہ باتیں بھی جو جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اصل میں امور متشابہات میں سے جو یعنی قیامت کے احوال ہیں، لیکن اس سے جو ہم چیز اوورال سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آسمان کی سرخی نتیجہ ہوگی جہنم کے شعلوں کے بھڑکنے کا، یعنی جس طرح اس وقت سورج بھی سوا نیزے پہ آ جائے گا اور جہنم کے شعلے بھی بھڑک رہے ہوں گے، اور پہاڑ دنی اون کے مانند پراگندہ کر دیے جائیں گے تاکہ جو لوگ پہاڑوں کو لازوال سمجھتے رہے وہ ان کی بے ثباتی کا مشاہدہ کر لیں۔ یعنی کہ پہاڑ ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کے اس کی جو اس کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، یا اس کو ایک انسان سمجھتا تھا کہ وہ ایک لازوال چیز ہے، پہاڑوں جیسی ہمت اور پہاڑوں جیسی، اس طرح کے انسان نے استعارے بھی بنا لیے اپنی زبانوں میں کہ اس کی ہمت پہاڑوں جیسی ہے۔ تو اس دن یہ کرنے کا مقصد ہوگا کہ انسان یہ بھی سمجھ لے کہ ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو باتیں بیان کی وہ اگر آپ اپنے سامنے اس نقشے کو رکھیں اور ان تمام رشتوں کو اپنے سامنے رکھیں تو وہ انسان یہ بڑی ہولناک سی تصویر لگتی ہے، یعنی اس طرح کی نفسا نفسی ہوگی کہ اس دن ہر شخص پر ایسی نفسا نفسی کی حالت طاری ہوگی، لیکن ایسے نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے لیکن جگری دوست بھی ایک دوسرے کا حال نہیں پوچھیں گے۔ یعنی جو چیز یہاں پہ لکھی کہ کوئی سچا دوست بھی اس وقت اپنے کسی دوست کو نہ پوچھے گا، اس کے باوجود کہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ یعنی ایسا نہیں کہ مجھے اپنا دوست نظر نہیں آئے گا، یعنی اگر نظر آئے تو انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں، لیکن وہ نظر آتے ہونے کے باوجود اس وقت کوئی دوست بھی اپنے دوست کو نہیں پوچھے گا۔ اور دوستی تو بعد کی بات ہے کہ اس وقت مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، یعنی یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے وہ تمام عزیز سے عزیز تر رشتے گنوائے ہیں کہ جن کی محبت انسان کو اس دنیا میں بہت کچھ کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ تو آپ ذرا امیجن کریں کہ اس اولاد کو جس کو آج ہم بہت محبت کرتے ہیں، بلکہ ان کو ایک ہلکی سی آنچ بھی آئے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے، اس وقت انسان چاہے گا کہ اس کو بھی فدیے میں دے کے اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لے۔ تو لیکن یہ تمنا ہی رہے گی، اور اس دن نہ کسی کے پاس کوئی چیز فدیہ میں دینے کے لیے ہوگی، نہ کسی کا کوئی فدیہ قبول ہوگا، بلکہ ہر ایک کو وہ عذاب بھگتنا پڑے گا جس کا وہ مستحق ٹھہرے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو گنوایا ہے اس میں جیسے یہ بات لکھی اپنے خاندان کو جو اس سے پناہ دیتا رہا، تو یہاں پہ سیاق و سباق اور خاص طور پہ اس معاشرے کا جو کہ ایگریکلچر دور میں ایک ٹرائبل معاشرہ تھا، تو اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو خاندان کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ یعنی اب تو آہستہ آہستہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد اور خاص کر آج کل کے دور میں خاندان سمٹ کر صرف یعنی اس کی جو کوانٹٹی ہے سمجھیں وہ کم ہوگی، اس کا سکوپ کم ہو گیا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کے بھائیوں کے بیٹے، یہ تمام خاندان، تمام قبیلہ جو ہے وہ اصل میں آپ کو پروٹیکشن دیتا تھا۔ اب یہ پروٹیکشن منتقل ہوگی ریاست کے پاس، لیکن اس وقت آپ کے جتنے بیٹے ہیں، جتنے آپ کا خاندان بڑا ہے، وہ اصل میں آپ کو پروٹیکشن دے گا۔ اور اگر آپ اپنے کسی مفاد کو خاندان کے مفاد پہ ترجیح دیں گے تو یہ بڑی شرمندگی کا باعث بن جاتا تھا۔ یعنی کہ انسان سے توقع یہ کی جاتی تھی کہ انسان اپنے مفاد کو پیچھے رکھے اور قبیلے کے مفاد کو آگے رکھے یا خاندان کے مفاد کو آگے رکھے۔ تو ان لوگوں کو اس بات پہ جھنجھوڑا ہے کہ اس وقت تم یعنی سب کو دینے پہ راضی ہوگے اس عذاب سے بچنے کے لیے۔ تو آخر میں یہ سوال میں کرنا چاہوں گا، یہ جو آیات ہیں خاص طور پہ جو یہ پچھلی آیات، ان کا دنیاوی زندگی سے ہمارے کیا تعلق ہے؟ یعنی آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ تم تمام رشتوں کو فدیے میں دینے کے لیے راضی ہو جاؤ گے کہ یہ لے کے مجھے چھڑا لیا جائے وہاں پہ۔ ہماری آج کی دنیا کی زندگی سے اس بات کا کیا تعلق قائم ہوتا ہے؟ اس میں ایک تو یہ کہ اگر ایک اینگل دیکھا جائے کہ دنیا کی جو بھی جمع پونجی ہے، چاہے وہ روپیہ پیسہ ہو، چاہے وہ خاندان ہو، چاہے وہ اولاد ہو، جن کو دنیا میں انسان بڑا قیمتی سمجھتا ہے، تو وہاں پہ اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی تو وہ ان کو ویسے دان کر دیں۔ تو اسی طرح
دوسری طرف آدمی اپنے بچوں کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے بعض اوقات غلط کام بھی کر رہے ہوتے بالکل ہیں. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو وہ دوسرا اینگل بھی کہ وہ جن کے لیے وہ غلط کام کر رہا تھا وہ ان سے ہی جڑنا چاہے گا کہ ان کو چلو لے لو بھلے لیکن مجھے چھوڑ دو. بالکل بالکل ایگزیکٹلی. یعنی کہ دیکھا جائے تو یعنی یہ بہت اچھی بات کی سعد بھائی نے کہ نہیں یہ ان تمام رشتوں ان تمام دنیاوی چیزوں کا اس دنیا میں اصل میں ان کی کوئی وقت نہیں رہے گی اگر انسان کے پاس عمل کی طاقت نہیں ہوگی. اگر تو انسان جنت میں چلا جاتا تو وہاں پہ تو اپنے رشتوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ انسان وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو ملا دے گا. لیکن اگر وہ عذاب سے دوچار ہونا پڑے تو وہ تمام رشتے اس کے لیے بے وقت ہو جائیں گے. تمام دولت ماحود آپ کو یاد ہوگا پچھلی صورت میں وہ یہی کفار کی بات اللہ تعالیٰ نے نقل کی کہ میری دولت میرے کچھ کام نہ آئی, اور اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اب اس کو اسی دولت سے اس کو عذاب دیا جائے. تو یہاں پہ وہاں پہ دولت کو اللہ تعالیٰ نے پچھلی سورہ میں گنوایا اور یہاں پہ ان رشتوں کو گنایا کہ اس دن یہ رشتے بھی کام نہیں آئیں گے. تو یہ دونوں چیزیں پچھلی سورہ میں دولت کا ذکر ہے اور یہاں پہ سعد بھائی نے جو کامنٹ کیا اس میں دونوں باتیں پوری ہوگی. اس سے پہلے کہ میں اختتام کروں آج کا, میں ایک بڑی اہم